بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا سبق ہے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب کے بارے میں۔ عبد المطلب کا نام شیبۃ الحمد تھا۔ نہایت حسین و جمیل تھے۔ شاعر کہتا ہے الا شیبۃ الحمد الذی کان وجہہ یضی ظلام اللیل کالقمر البدری۔ چودہویں رات کے چاند کی طرح شیبۃ الحمد کا چہرہ رات کی تاریکی کو روشن کرتا تھا۔ عبد المطلب کے لفظی معنی مطلب کا غلام ہے۔ ہاشم کے انتقال کے بعد عبد المطلب کی والدہ ایک عرصے تک مدینہ منورہ میں اپنے مائکہ بنی خزرج ہی میں مقیم رہی۔ جب عبد المطلب ذرا بڑے ہو گئے تو ان کے چچا مطلب ان کو لینے کے لیے مکہ سے مدینہ آئے۔ جب ان کو لے کر واپس ہوئے تو مکہ میں داخل ہوتے وقت عبد المطلب اپنے چچا مطلب کے پیچھے اونٹ پر سوار تھے۔ شیبہ کے کپڑے میلے کچیلے اور گرد آلود تھے اور چہرے سے یتیمی ٹپکتی تھی۔ لوگوں نے مطلب سے دریافت کیا کہ یہ کون ہیں؟ مطلب نے حیا کی وجہ سے یہ کہہ دیا کہ یہ میرا غلام ہے، کہ لوگ یہ نہ کہیں کہ بھتیجا ایسے میلے کپڑوں میں کیوں ہے، اس لیے عبد المطلب کے نام سے مشہور ہو گئے۔ مطلب نے مکہ پہنچ کر بھتیجے کو عمدہ لباس پہنایا اور اس وقت ظاہر کیا کہ یہ میرا بھتیجا ہے۔ ابن سعد طبقات میں روایت کرتے ہیں کہ عبد المطلب تمام قریش میں سب سے زیادہ حسین و جمیل اور سب سے زیادہ قوی اور جسیم، سب سے زیادہ بردبار اور حلیم، اور سب سے زیادہ سخی اور کریم، اور سب سے زیادہ شر اور فتنے سے دور بھاگنے والے تھے اور قریش کے مسلم سردار تھے۔ عبد المطلب کا جود و کرم اپنے باپ ہاشم سے بھی بڑھا ہوا تھا۔ عبد المطلب کی مہمان نوازی انسانوں سے گزر کر چرندوں پرندوں تک پہنچ گئی تھی۔ اسی وجہ سے عرب کے لوگ ان کو فیاض اور مطعم طیر السما، آسمان کے پرندوں کو کھانا کھلانے والا کے لقب سے یاد کرتے تھے۔ شراب کو اپنے اوپر حرام کیا ہوا تھا۔ جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا تو خاص طور سے فقراء اور مساکین کو کھانا کھلاتے۔ غار حرا میں سب سے پہلے خلوت و عزلت عبد المطلب ہی نے کی۔ چاہے زمزم اور عبد المطلب کا خواب۔ قبیلہ جرہم کا اصلی وطن یمن تھا۔ مشیط ایزدی سے یمن میں قحط پڑا، اس وجہ سے بنی جرہم معاش کی تلاش میں نکلے۔ اتفاق سے اثنا راہ میں اسماعیل علیہ السلام اور ان کی والدہ ماجدہ حضرت ہاجرہ سے چاہ زمزم کے قریب ملاقات ہو گئی۔ بنو جرہم کو
یہ جگہ پسند آئی اور اسی جگہ قیام پذیر ہو گئے، اور پھر بعد چند اسماعیل علیہ السلام کی شادی اسی قبیلے میں ہوئی، اور نبی ہونے کے بعد عمالقہ اور جرہم اور اہل یمن کی طرف مبعوث ہوئے۔ 130 سال کی عمر میں آپ کا انتقال ہوا۔ حطیم میں اپنی والدہ ماجدہ کے قریب مدفون ہوئے۔ اسماعیل علیہ السلام کے وصال کے بعد حسب وصیت ان کے بیٹے کیدار خانہ کعبہ کے متولی ہوئے۔ اسی طرح بنو اسماعیل خانہ کعبہ کے متولی ہوتے رہے۔ مرور زمانے کے بعد بنو اسماعیل اور بنو جرہم میں منازعات اور مخاصمت کی نوبت آئی۔ بالآخر بنی جرہم غالب آ گئے اور مکہ میں جرہم کی حکومت قائم ہو گئی۔ چند روز کے بعد جرہم کے حکام لوگوں پر ظلم و ستم ڈھانے لگے، یہاں تک کہ ظلم کیا کہ اولاد اسماعیل مکہ کی اطراف و جوانب میں آباد ہو گئی۔ جرہم کا جب ظلم و ستم و فسق و فجور اور بیت اللہ کی بے حرمتی حد سے گزر گئی تو ہر طرف سے قبائل عرب مقابلے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ مجبوراً قبیلہ جرہم کو مکہ سے نکلنا اور بھاگنا پڑا، لیکن جب وقت مکہ سے نکلنے لگے تو خانہ کعبہ کی چیزوں کو بئر زمزم میں دفن کر گئے، اور بئر زمزم کو اس طرح بند کر گئے کہ یہ زمین کے ہموار ہو گیا اور زمزم کا نشان بھی نہ رہا۔ بنی جرہم کے چلے جانے کے بعد بنی اسماعیل مکہ میں واپس آ گئے اور آباد ہو گئے، مگر بئر زمزم کی طرف کسی نے کوئی توجہ نہ کی۔ مرور زمانے سے اس کا نام و نشان بھی نہ رہا، یہاں تک کہ جب مکہ کی حکومت اور سرداری عبد المطلب کے قبضے میں آئی اور ارادہ خداوندی اس جانب متوجہ ہوا کہ چاہے زمزم جو عرصے سے بند اور بے نام و نشان پڑا ہے اس کو ظاہر کیا جائے، تو رویائے صالح یعنی سچے خواب کے ذریعے سے عبد المطلب کو اس جگہ کے کھودنے کا حکم دیا گیا، اور اس جگہ کے نشانات اور علامات خواب میں بتلائے گئے۔ چنانچہ عبد المطلب کہتے ہیں کہ میں حطیم میں سو رہا تھا کہ ایک آنے والا میرے پاس آیا اور مجھ سے خواب میں یہ کہا، احفر برا کو کھودو۔ میں نے دریافت کیا وما برا کیا ہے؟ تو وہ شخص چلا گیا۔ اگلے روز پھر اسی جگہ سو رہا تھا کہ خواب میں دیکھا کہ وہ شخص یہ کہہ رہا ہے، احفر مظنونہ کھودو۔ میں نے دریافت کیا وما مظنونہ کیا ہے؟ تو وہ شخص چلا گیا۔ تیسرے روز پھر اسی جگہ خواب میں دیکھا وہ شخص یہ کہہ رہا ہے، احفر طیبہ کو کھودو۔ میں نے کہا وما طیبہ کیا ہے؟ تو وہ شخص چلا گیا۔ چوتھے روز پھر اسی جگہ یہ خواب دیکھا کہ یہ شخص کہتا ہے، احفر زمزم کو کھودو۔ میں نے کہا وما زمزم کیا ہے؟ اس نے جواب دیا، وہ پانی کا ایک کنواں ہے کہ جس کا پانی نہ کبھی ٹوٹتا ہے اور نہ کبھی کم ہوتا ہے، وہ بے شمار
حجاج کو سیراب کرتا ہے اور پھر اس جگہ کے کچھ نشانات اور علامات بتلائے کہ اس جگہ کو کھودو۔ اس طرح بار بار دیکھنے اور نشانات کے بتلانے سے عبد المطلب کو یقین ہو گیا کہ یہ سچا خواب ہے، یعنی رویائے صادقہ ہے۔ عبد المطلب نے قریش سے اپنا خواب ذکر کیا اور کہا کہ میرا ارادہ اس جگہ کو کھودنے کا ہے۔ قریش نے کھودنے کی مخالفت کی، مگر عبد المطلب نے مخالفت کی پرواہ نہیں کی اور کدال اور فاوڑا لے کر اپنے بیٹے حارث کے ساتھ اس جگہ پہنچ گئے اور نشان کے مطابق کھودنا شروع کر دیا۔ عبد المطلب کھودتے جاتے اور حارث مٹی اٹھا اٹھا کر پھینکتے جاتے تھے۔ 3 روز کے بعد ایک من کنویں کی مینڈ یعنی دیوار ظاہر ہوئی۔ عبد المطلب نے فرط مسرت سے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا اور یہ کہا۔ اس کے بعد عبد المطلب نے 4 چاہے زمزم کے قریب کچھ حوض تیار کرائے جن میں آب زمزم بھر کر حاجیوں کو پلاتے۔ چند حاسدوں نے یہ شرارت شروع کی کہ شب میں ان حوضوں کو خراب کر جاتے۔ جب صبح ہوتی تو عبد المطلب ان کو درست کرتے۔ بالآخر گھبرا کر اس بارے میں اللہ سے دعا مانگی۔ اس وقت ان کے خواب میں یہ بتلایا گیا کہ تم یہ دعا مانگو: اے اللہ، میں اس زمزم سے لوگوں کو غسل کرنے کی اجازت نہیں دیتا، صرف پینے کی اجازت ہے۔ صبح اٹھتے ہی عبد المطلب نے اس کا اعلان کر دیا۔ اس کے بعد جس کسی نے حوض کے خراب کرنے کا ارادہ کیا وہ ضرور کسی بیماری میں مبتلا ہوا۔ جب بار بار اس قسم کے واقعات ظہور پذیر ہوئے تو حاسدوں نے عبد المطلب کے حوضوں سے تعرض کرنا چھوڑ دیا۔ اس واقعے کی پوری تفصیل طبقات ابن سعد صفحہ 49-50 اور خصائص قبری صفحہ 43-44، جلد 1، زرقانی 94، جلد 1 اور ابتدایہ والہایہ لابن کثیر صفحہ 244، جلد 2 پر مذکور ہے۔ عبد المطلب کی نظر۔ چاہے زمزم کے کھودتے وقت عبد المطلب کا سوائے اکلوتے بیٹے حارث کے اور کوئی یار و مددگار نہ تھا، اس لیے منت مانی کہ اگر حق تعالیٰ مجھ کو 10 بیٹے عطا فرمائے جو ان جوان ہو کر میرے دست و بازو بنے تو ایک فرزند کو اللہ کے نام پر ذبح کروں۔ جب اللہ نے ان کی یہ تمنا آرزو پوری کی اور 10 بیٹے پورے ہو گئے تو ایک رات خانہ کعبہ کے سامنے سو رہے تھے تو خواب میں یہ دیکھا کہ ایک شخص یہ کہہ رہا ہے: اے عبد المطلب، اس نظر کو پورا کیجیے جو آپ نے اس گھر کے مالک کے لیے مانی تھی۔ عبد المطلب خواب سے بیدار ہوئے اور سب بیٹوں کو جمع کیا اور اپنی نظر اور خواب کی خبر دی۔ سب نے ایک زبان ہو کر یہ کہا: آپ اپنی نظر پوری کریں اور جو چاہے کریں۔ عبد المطلب نے سب بیٹوں کے نام پر قرعہ ڈالا۔ حسن اتفاق سے قرعہ حضرت عبداللہ کے نام پر نکلا، جن کو عبد المطلب سب سے زیادہ محبوب رکھتے تھے۔ عبداللہ کا ہاتھ پکڑ کر
مذبحہ یعنی قربانی گاہ کی طرف چلے اور چھری ساتھ تھی۔ عبداللہ کی بہنیں یہ دیکھ کر رونے لگی اور ان سے ایک بہن نے یہ کہا، اے باپ، آپ 10 اونٹوں اور عبداللہ میں قرعہ ڈال کر دیکھیے، اگر قرعہ اونٹوں کے نام پر نکل آئے تو 10 اونٹوں کی قربانی کر دیجیے اور ہمارے بھائی عبداللہ کو چھوڑ دیجیے۔ اور اس وقت 10 اونٹ ایک آدمی کی دیت اور خون بہا ہوتے تھے۔ قرعہ جو ڈالا گیا تو اتفاق سے حضرت عبداللہ کے ہی نام پر نکلا۔ عبد المطلب 10 اونٹ زیادہ کر کے قرعہ ڈالتے جاتے تھے، مگر قرعہ عبداللہ ہی کے نام پر نکلتا تھا، یہاں تک کہ 100 اونٹ پورے کر کے قرعہ ڈالا گیا تو قرعہ اونٹوں کے نام پر نکلا۔ اس وقت عبد المطلب اور تمام حاضرین نے اللہ اکبر کہا۔ بہنیں اپنے بھائی عبداللہ کو اٹھا لائی اور عبد المطلب نے وہ 100 اونٹ صفا اور مروہ کے مابین نحر کیے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اول دیت کی مقدار 10 اونٹ تھی۔ سب سے پہلے عبد المطلب نے قریش اور تمام عرب میں یہ سنت جاری کی کہ ایک آدمی کی دیت 100 اونٹ ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی کو برقرار رکھا۔ اسی واقعے کے بعد حضرت عبداللہ ذبیح کے لقب سے موسوم ہوئے اور اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ابن الذبیحین کہتے ہیں، یعنی 2 ذبیح کے فرزند۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک بار ہم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بابرکت میں حاضر تھے کہ ایک اعرابی آیا اور آپ کو ان لفظوں سے خطاب کیا، یا ابن الذبیحین۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبسم فرمایا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ جب اس حدیث کے روایت سے فارغ ہوئے تو حاضرین میں سے کسی نے دریافت کیا کہ وہ 2 ذبیح کون ہیں؟ تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے حضرت عبداللہ کا یہ واقعہ بیان کر کے کہا کہ ایک حضرت عبداللہ اور دوسرے حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ رواہ الحاکم و ابن جریر۔ علامہ زرقانی فرماتے ہیں کہ قریش جب قحط سالی میں مبتلا ہوتے تو عبد المطلب کو سبیر پہاڑ پر لے جاتے، ان کی برکت سے باران رحمت کی دعا کرتے، اور بارہا ایسا ہوا کہ قریش کی مشکلات عبد المطلب کی برکت سے حل ہوئی۔ ان کی شان عام اہل عرب سے بالکل جدا تھی۔ اپنی اولاد کو ظلم اور فساد سے منع کرتے اور مکارم اخلاق کی ترغیب دیتے، حقیر اور دنی یعنی خراب امور سے روکتے۔ عبد المطلب نظر کے پورا کرنے کی تاکید فرماتے اور محارم یعنی مثلاً بہن اور پھوپھی اور خالہ وغیرہ سے نکاح کرنے کو منع کرتے، شراب اور زنا اور لڑکیوں کو زندہ درگور کرنے سے، اور بیت اللہ کا برہنہ طواف کرنے سے لوگوں کو روکتے، چوروں کے ہاتھ کاٹنے کا حکم دیتے۔ زرقانی صفحہ 82 جلد 1۔ اور یہ وہ امور ہے کہ قرآن و حدیث میں
جن کی تصدیق اور تاکید مذکور ہے۔ چنانچہ سیرت حلبیہ میں ابن جوزی سے منقول ہے کہ عبد المطلب سے جو امور منقول ہیں ان میں سے اکثر قرآن و حدیث میں حکم آیا ہے۔ مثلاً نظر کا پورا کرنا، نکاح محرم کی حرمت، چور کا ہاتھ کاٹنا، لڑکیوں کے زندہ درگور کرنے کی ممانعت، شراب اور زنا کی حرمت، بیت اللہ کا برہنہ طواف کرنے کی ممانعت۔ انتہا۔ ان واقعات اور حالات کے پڑھنے کے بعد یہ بات بخوبی منکشف ہو جاتی ہے کہ جب قدر زمانہ نبوت قریب ہوتا جاتا ہے اسی قدر مکارم اخلاق اور محاسن آداب، انوار و برکات اور خوارق عادت کا ظہور بڑھتا جاتا ہے۔ خصوصاً عبد المطلب کے سواہ زندگی میں جا بجا رویائے صالح سچا خواب جو کہ نبوت کا مبدأ اور آغاز ہے، نمایاں طور پر دکھائی دیتا ہے۔ عبد المطلب کو جب کبھی کوئی واقعہ پیش آتا تو رویائے صالح اور الہامات سے ان کی رہبری اور رہنمائی کی جاتی۔ صحیح مسلم میں واصلہ بن الاسقع رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے بنی کنانہ کو منتخب فرمایا اور بنی کنانہ سے قریش کو اور قریش سے بنی ہاشم کو اور بنی ہاشم سے مجھ کو منتخب اور برگزیدہ فرمایا۔ ابن سعد کی ایک مرسل روایت میں اس قدر اور اضافہ ہے کہ بنی ہاشم میں سے عبد المطلب کو پسند فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حاشا اس بیان سے کسی قسم کا تفاخر مقصود نہیں بلکہ حقیقت حال کو واضح کرنا مقصود ہے تاکہ لوگ ان کی منزلت اور مرتبے سے واقف ہوں اور حق جل شانہ کی ایک نعمت کی تحدیث اور اس کا اظہار مطلوب ہے کہ اس رب العالمین کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے مجھ کو ایک برگزیدہ اور پسندیدہ خاندان سے مبعوث فرمایا۔ تفاخر اس کا نام ہے کہ اپنی بڑائی ہو اور دوسرے کی برائی، اپنی تعظیم اور دوسرے کی تذلیل۔ اظہار حقیقت کا نام تفاخر نہیں۔ اس کے علاوہ انبیاء اور اولیاء میں یہ فرق ہے کہ اولیاء پر اپنے کسی کمال کا اظہار بھی واجب اور لازم نہیں، حتیٰ کہ ولی پر اپنی ولایت کا اعلان بھی ضروری نہیں۔ اللہ کہ کسی وقت کوئی دینی مصلحت اس اعلان کے لیے داعی ہو، بخلاف نبی کے اس پر من جانب اللہ یہ فرض ہے کہ وہ اپنی نبوت و رسالت کی طرح اپنے خود اعداد کمالات کا بھی اعلان کرے تاکہ امت اس کے مرتبے سے واقف ہو اور ان کے کمالات سے مستفید ہو اور اس کی ذات
ستودہ صفات میں کسی کو کسی قسم کا کوئی شک و تردد نہ ہو، جو خدا نخواستہ کسی بد نصیب کے لیے تخریب ایمان کا باعث بنے، اور تاکہ جس طرح سے اس کی نبوت و رسالت پر ایمان رکھتے ہیں، اسی طرح اس کے مصطفیٰ اور مجتبیٰ اور ہر حیثیت سے پسندیدہ اور برگزیدہ ہونے پر بھی ایمان لائے۔ اور اسی وجہ سے حدیث میں ہے، میں تمام بنی آدم کا سردار ہوں، اور بطور فخر نہیں کہتا بلکہ بطور تبلیغ کہتا ہوں کہ اللہ کا حکم ہے۔ اے رسول، تم اس چیز کو لوگوں تک ضرور پہنچا دو جو اللہ کی طرف سے تم پر اتاری گئی ہے، اور اگر بالفرض تم ایسا نہ کرو تو تم سمجھ لو کہ تم نے خدا کا پیام نہیں پہنچایا۔ مقصد یہ ہے کہ میں اس حکم کی تعمیل کے لیے نبوت و رسالت کی طرح اپنی سیادت کا اعلان کرتا ہوں۔ حاشا مباحات اور تفاخر مقصود نہیں۔ ایک حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جبرائیل نے مجھ سے یہ بیان کیا کہ میں نے مشرق سے مغرب تک تمام زمین کو چھان ڈالا، مگر بنی ہاشم سے افضل اور بہتر کسی کو نہ پایا۔ اس حدیث کو امام طبرانی اور امام احمد نے روایت کیا ہے۔ حافظ عسقلانی فرماتے ہیں کہ اس حدیث پر صحت کے علامات اور آثار بالکل نمایاں اور ظاہر ہیں۔ حکیم ترمذی فرماتے ہیں کہ جبرائیل امین نے پاک نفوس کی تلاش میں زمین کا چکر لگایا، مگر زمانہ چونکہ جاہلیت کا تھا، اس لیے جبرائیل نے ظاہری افعال و اعمال پر نظر نہ کی بلکہ فطرت اور استعداد پر نظر کی۔ اس اعتبار سے عموماً عرب اور خاص بنی ہاشم سے کسی کو افضل نہ پایا۔ اس زمانے میں عرب کو تمام اقوام عالم پر جوہ سے ایسا تفوق اور امتیاز حاصل تھا کہ کوئی قوم ان کی ہم پلہ اور سر نہ تھی۔